جب نفع نہیں رہتا، جب نقصان ہو جاتا ہے، دنیا ہاتھ آئے تو لوگ ہنستے ہیں اور وہ ان کی نادانی کے ہنسنے پہ روتا تھا، اور جب دنیا ہاتھ سے چلی جائے تو نقصان پر لوگ روتے ہیں اور وہ ان کے رونے پر ہنستا ہے۔ بھائی تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، حساب و کتاب کے بوجھ سے بچ گئے، یہ رونے کی کیا بات ہے؟ نادانوں کی نادانی پہ ہنستا ہے۔ عارفوں کی بات جدا ہوتی ہے۔ کہنے لگے وہ تو ایسا دیوانہ ہے، اس سے کیا کام؟ انہوں نے کہا نہیں، اسی دیوانے سے ملنا ہے۔ گئے، جا کے ملے، حضرت اویس کرنی سے ملاقات کی، پھر دعا کروائی، حرم کعبہ میں کروائی شفاعت، اور پھر قرن یمن کے قبیلے میں جا کر کروائی۔ یہ وہ محبت کے رشتے جن میں ظاہری ملاقات بھی نہیں ہے، شرف صحابیت بھی نہیں مل سکا، مگر میں نے عرض کیا حضور سے، جس نے محبت کی ہے حضور اس کو نہیں بھولے۔ اب آپ کہیں گے چلو بھائی وہ حضور کے تو قریب اسی زمانے میں تھا، نہیں بھولے، ہم تو 15 صدیاں بیت گئیں۔ ارے صدیاں ہمارے لیے ہیں، آقا کے لیے تو نہیں ہیں۔ آقا کے لیے کروڑوں صدیاں بیت جائیں، وہ اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ نہ ماضی مصطفیٰ کے لیے ماضی ہے، نہ حال، نہ مستقبل ہے، وہ ماضی اور مستقبل کی ساری حدوں کو ہتھیلی پر حال کی طرح دیکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے ان غلاموں کا بھی تذکرہ کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا قال، مبارک ہو آپ کو، کہیں خیر مبارک، اونچا کہیے، پھر کہیے، اور خیر مبارک کا حقدار بھی بنے۔ راز کیا ہے کہ آقا نے تذکرہ کیوں کیا؟ ہر کلمہ گو کا نہیں کیا، وہی نکتہ جو میرا موضوع ہے۔ کلمہ ہر کوئی پڑھتا ہے، نمازیں ہر کوئی پڑھتا ہے، عمل ہر کوئی پڑھتا ہے، مگر آقا علیہ السلام نے جب تذکرہ کیا تو صرف ایک ہی بات کو چن کے تذکرہ کیا، باقی باتیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ تذکرہ کیا کیا؟ قال من اشد امتی لی حبا، فرمایا قال من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، فرمایا میرے زمانے کے بعد میری امت میں لوگ آتے رہیں گے اور آئیں گے۔ آقا کے ظاہری زمانے کے بعد فرمایا میری امت میں لوگ آئیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے بعد کے زمانوں میں، اور وہ کیا ہوں گے؟ مجھ سے شدید محبت کرنے والے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے اگر تذکرہ بھی کیا بعد کے زمانوں کی امت کا تو وہ بھی نسبت، اونچا بولیے، نسبت، تو آپ آج اسی محبت کی بات آ جائے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اور کہتے جی یہ محبت کے تذکرے چھوڑیے، یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ شاعری ہے، یہ بڑی باتیں ہو چکی، عمل کی بات کیجئے، عمل کی بات۔ ارے عمل کا منکر جو ہے وہ ناقص الایمان ہے، مگر عمل تو تب معتبر ہوگا جب اس کی بنیاد صحیح ہے، اور بنیاد ایمان محبت ہے۔ اور حضور اپنی امت کا تذکرہ عمل سے نہیں، پہلے اپنی شدید محبت سے فرما رہے ہیں۔ جس نسبت سے مصطفیٰ نے بعد کے زمانوں کی امت کو یاد کیا ہے، جو شخص آج وہ نسبت مصطفیٰ سے قائم کرتا ہے وہی حضور کی یاد میں ہوگا، اور جو لاکھ تقریریں، تبلیغیں اور عمل کا ڈنڈورا پیٹتا رہے، جو عاشق نہیں ہے مصطفیٰ کا، وہ حضور کے تذکرے کا حصہ نہیں ہے، وہ بھولا بسرا ہو گیا۔ فرمایا بعد کے زمانوں میں آنے والے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے۔ اشد امتی لی حبا، قرآن نے کہا اشد حبا للہ، شدید محبت، وہ لوگ جو مجھ سے شدید محبت کریں گے۔ آقا اس کی ذرا تعریف بھی فرما دیں کہ وہ شدید محبت کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی ڈیفینیشن بھی ہے، کوئی تعریف اور پہچان بھی ہے کہ شدید محبت کیسے کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے عاشقوں کے دلوں کو تک رہے ہیں۔ فرمایا یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ مجھ سے شدید محبت کرنے والے امتی
جن کا ذکر میں ابو بکر و عمر اور عثمان و علی تمہاری مجلس میں آج مدینہ میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، آئیں گے بعد میں، بعد کے زمانوں میں، مگر ان کا ذکر تمہیں سنا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے شدید محبت کرنے والوں کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ مولا ہمارا مال بھی لے لے، اولاد بھی لے لے، بیوی بچے بھی لے لے، گھر بار بھی لے لے، بھلے ہم لٹ جائے، ایک بار مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ وہ میرے ایک دیدار کی خاطر، میری ایک زیارت کی خاطر، میرے رخ انور کی ایک جھلک کی خاطر اپنا مال، دولت، کاروبار، بیوی، بچے، گھر بار، تن من دن سب کچھ لٹانے پر تیار ہوں گے کہ آقا ایک رخ انور کا جلوہ ہو جائے۔ اب یہاں یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ شدید محبت کی علامت یہ ہے کہ نمازیں کثرت سے پڑھیں گے، فرما سکتے تھے کہ نہیں؟ روزے کثرت سے رکھیں گے، تقریریں بہت کریں گے، تبلیغیں بہت کریں گے، قرآن کا درس بڑھا دیں گے، مدرسے بڑے بنائیں گے، کتابیں بہت لکھیں گے، دین کی دعوت کا کام بڑا کریں گے۔ ارے آقا علیہ السلام کو کون سی مجبوری تھی؟ کسی چیز سے بھی حضور اس کو ڈیفائن کر دیتے، اس شدید محبت کو ڈیفائن کرتے ہوئے کچھ بھی بیان کر دیتے۔ ارے مصطفیٰ نے ساری چیزیں دین میں ضروری ہیں، یہ تمام امور دین میں ضروری ہیں، مگر جب ان سب چیزوں میں سے ایک چیز کو چننے کا ذکر آیا کہ میری شدید محبت کا معنی کیا ہے، تو ایک قلب کی کیفیت کو چنا اور کہا کہ محبت کا نام سن لو، محبت محبت ہر کوئی کرے گا، ہر کوئی کرے گا جی، سب کو محبت ہے۔ کون مسلمان محبت سے خالی ہے؟ آپ جس سے پوچھیں کہ جی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے محبت کے بغیر؟ نہیں بھائی، یہ باتیں ہیں، باتیں کرنا ہر ایک کو آتی ہے۔ کون امتی ہے جو حضور سے محبت نہیں کرتا؟ اپنی جگہ بات، مگر آقا کا دیا ہوا پیمانہ دیکھے۔ پیمانہ آقا نے ایک قلب کی کیفیت کو بیان کیا کہ محبت میں ان کی دیوانگی کا عالم یہ ہوگا، وہ کہتے پھریں گے اور دعائیں کریں گے رات کے اندھیروں میں اور مصلوں پر، اور اٹھ اٹھ کر رو رو کر بہتے ہوئے آنسوؤں کی زبان میں، اپنی سسکیوں کی زبان میں، اپنی ہچکیوں کی زبان میں، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ ان کی آہیں یہ التجا کریں گی، مولا میرا سب کچھ لٹ جائے، کچھ بھی نہ رہے، ایک جلوہ حضور کا ہو جائے۔ جس کے دل کی کیفیت یہ ہے، فرمایا میں ان کا تذکرہ سنا رہا ہوں، وہ میرے محب امتی ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث، میں نے حدیث صحیح بتائی، پیمانہ وضع کر دیا آپ کے سامنے، پیمانہ رکھ دیا آقا علیہ السلام کا۔ اسی طرح ایک روز صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، باری تعالیٰ فرمایا میری خواہش ہے مولا مجھے اپنے بھائی ملا دے، میری اپنے بھائیوں سے، اخوان سے ملاقات ہو، احباب سے ملاقات ہو۔ دو لفظ آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان و احباب نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تم میرے اصحاب ہو، تم میرے اصحاب ہو۔ تو آقا پھر آپ کے اخوان و احباب کون ہوں گے؟ فرمایا جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر مجھ پر قربان ہو جائیں گے۔ تو بولیے آپ کا تذکرہ زبان یار پہ آیا یا نہیں آیا؟ جی تذکرہ آیا یا نہیں آیا؟ اور یہ آپ کو بتا دوں، جس کا دل رشتہ عشق و محبت میں آقا کے وجود کے ساتھ، اور مجھ سے پوچھو تو میں تو کہوں گا حضور کے جوڑوں کے تسموں کے ساتھ، جس کا دل رشتہ محبت میں آقا کے جوڑوں سے بن جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے حدیث پاک، آپ فرماتی ہیں، اور یہ بہت سی کتب حدیث میں مختلف طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم